بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم نے دو موضوعات پر گفتگو کرنا ہے۔ ان میں سے ایک موضوع ہمارے ہاں جو رائج اس طرح کے کلمات ہیں جو دعائیہ کلمات یا کلمات خیر کہلاتے ہیں جی، ان میں جو شرک کی آمیزش ہے، بلکہ آمیزش کیا پورا شرکیہ انہوں نے ایک روپ دھار لیا ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند میں اب یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے اصل سے ہٹ کے اب شرک کی جو ان میں مکسنگ ہوئی ہے اس سمیت رائج ہو چکے ہیں اور راسخ ہو چکے ہیں۔ مطلب جو اصل لفظ اب آپ الفاظ بولیں گے، اصل کلمات بولیں گے، تو وہ آپ کی نام نہاد جو گھڑی ہوئی شیعت ہے، اصل شیعت کی ہم بات نہیں کر رہے جو مکتب سے، قرآن سے، اہل بیت سے ثابت ہے، جو ہماری گھڑی ہوئی نظریاتی اور رسوماتی نظریاتی کہہ رہا ہوں، رسوماتی اور خرافاتی شیعت ہے، اس کو چوٹ پہنچتی ہے۔ وہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، یا اگر شیعہ ہے تو پھر مکثر شیعہ ہے جی، اور فلاں فرقے سے جو متاثر شیعہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے ایک چھوٹی سی وضاحت پیش کرنی ہے، گو کہ ہم اس ضمن میں اپنی ہر ویڈیو میں وضاحت پیش کرتے ہیں، اور جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تب بھی ساتھ ساتھ اس کو کلیئر کرتے ہیں، وضاحتاً جو ہے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم جو لفظ امامہ پوش ہے یہ کس کو کہتے ہیں۔ کیا خدا نخواستہ سارے علماء جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد توہین ہوتا ہے اس سے علماء کی، فقہا کی، مجتہدین کی، یا کچھ مخصوص کریکٹرز ہیں مکتب میں جو کہ بڑے فعال ہیں، جو تحریراً اور تقریراً جو ہے ملت کو، نوجوانوں کو اتنا شرک کے قریب لے جا رہے ہیں، اتنا شرک کے قریب لے جا رہے ہیں کہ اب توحید کی چھوٹی سی مثال دیتے سے بھی وہ نوجوان بھڑک اٹھتے ہیں، اور توحید کی بات کرنے کے اوپر توحید کی بات کرنے والے کو مکثر، فرقہ فلاں سے تعلق، فرقہ فلاں سے تعلق، ایجنٹ، یہ وہ، خوارج، ناصب، نواسب اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جو یہاں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایک مخصوص ٹولہ جو بندہ حقیر کے خلاف پچھلے 8-10 دن سے کافی سرگرم عمل ہے، اور میرے اٹھائے گئے سوالات کے علمی جوابات تو نہیں دیے جا رہے، ہاں بدتمیزیوں کا ایک طوفان ضرور کھڑا کیا گیا ہے، دھمکیوں اور دھونس کا طوفان کھڑا کیا گیا ہے، پریشرائز کروانے کے لیے کہیں سے واٹس ایپ کروائے جا رہے ہیں، کہیں سے کالز کروائی جا رہی ہیں جی، اور مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ اور ان میں اس سربراہ، جو اس ٹولے کا سربراہ ایک ہے جو ایک ادارے سے ریٹائرڈ شدہ ہے، اس نے بعض خواتین کے جنہوں نے بندہ حقیر کے حق میں کچھ پوسٹیں کی یا نظریات کی تائید کی، ان کی آئی ڈیز چیک کروا کے ان کو اٹھوانے اور پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا دھمکیاں دیں۔ شاید ان صاحب کو یہ گمان گزر گیا یا یہ خوش فہمی میں وہ مبتلا ہو گئے کہ وہ جس رینک سے، جس ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ واحد وہی بندے ہیں جو اس ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اس رینک پر تھے۔ بندہ خدا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر سیر کا سوا سیر رکھا ہوا ہے جی۔ بندہ خدا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی جگہ سے ریٹائر کیا ہے تو اپنی عزت اور حرمت کو پامال نہ کرو، علمی باتوں کا علمی جواب دو، علمی رد کرو، دن میں کرو، رات میں کرو۔ اور یہ جو آپ نے ایک وہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی چھپ کے اور یہ اور وہ، ہماری ویڈیوز تو اپلوڈ ہوتی ہیں، ہماری ویڈیوز کو 100، 50، 200، 500، 1000 بندہ دیکھتا ہے، چھپ کے تو آپ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ان باکسوں میں کر رہے ہیں، اپنی فیس بک کی وال پہ کر رہے ہیں۔ آپ بسم اللہ کیجئے، ہماری ویڈیو کے جواب میں، اس کے رد میں ایک ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کریں۔ خود آپ میں خطابت آپ نہیں کر سکتے یا آپ نہیں کیمرے کا سامنا کر سکتے، آپ کے ماشاءاللہ حلقہ احباب میں تو بڑے بڑے نام ہیں، کسی عالم سے آپ ریکویسٹ کریں، ان کو بتائیں کہ جناب اس بات کا، اس مسئلے کا جو ہے علمی رد پیش کریں تاکہ عوام مطلع ہوں۔ تو لفظ جو امامہ پوش ہے جی، وہ ہم بولتے ہیں ان کے لیے کہ جو صاحب امامہ ہو کر، شانوں پہ ابا قبا سجا کر قوم اور ملت کو، خصوصاً نوجوان بچے بچیوں کو غیر محسوس طریقے سے شرک کے قریب لا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ شہنشاہ خرافات کو میں صاحب امامہ کہوں گا، امامہ پوش کہوں گا، اس کو میں عالم نہیں کہوں گا، چاہے آپ مجھے جان سے مار دیں، جب تک وہ اپنے نظریات سے رجوع نہ کریں۔ مطلب ایک بندہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور حدیث متواترہ کے خلاف جا کر
قوم کو یہ کہتا ہے کہ اتنی مشکل جو ہے وہ فلاں صوفی صاحب حل کر سکتے ہیں، اس سے بڑی فلاں صوفی کے پاس چلے جاؤ، اور سب سے بڑی مشکل کے حل کے لیے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ نہ توسل کا ذکر، نہ وسیلے کا ذکر۔ آپ وہ ویڈیو کلپ میری اکثر ویڈیوز میں لگا، آپ سن لیں، یوٹیوب پر بھی مشہور ہے۔ میں اس کو عالم مان لوں، میں اس کے لیے لفظ ماما پوشی کہوں گا جی۔ اور جب ہم نے ویڈیو میں لفظ ماما پوش کہا، آپ میری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ علماء حق کو ہمارا سلام ہے، اور علماء حق ہمارے اس موضوع سے باہر ہے۔ ہم ماما پوشوں کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب دنیا کے کسی علم سے مانگو دے گا عباس۔ اب جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد جناب سید سجاد جو اس واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، جن کے سامنے ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی ہے، جن کے سامنے سید الشہداء کی زندگی ہے، جن کے سامنے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، جن کے سامنے امیر المومنین کی زندگی ہے، کیا یہ چیز، کیا یہ مودت، یہ عقیدت ان میں نہیں تھی؟ معاذ اللہ سید سجاد میں ان کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ جو اتنی دعاؤں والی کتاب جو آج ہم تک پہنچی ہے، اس کی جگہ اچھا نہیں ہے کہ میں علم لگا لوں اور اپنے چچا عباس سے جناب مانگوں، آگے اللہ جانے اور چچا عباس جانے؟ ان کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ۔ 14 صدیاں بعد یہ اس کو پتا چلا۔ اس ماما پوش کی بات کر رہا ہوں جس نے الفاظ کہے کہ مانگو دنیا کے جس علم سے دے گا عباس۔ او خدا کے بندو، یہ کس قدر ظلم ہے۔ وہ ہستیاں جو اپنے اپنے دور کی امام المواحدین ہستیاں ہیں، انہی کے نام پہ یہ شرک اور بدعت کی فیکٹریاں کھولی ہوئے ہیں، تو ان کو ماما پوش نہ کہیں تو کیا کہیں؟ نہج البلاغہ کا وہ خطبہ پڑھ لیں جس میں علماء حق کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعد جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اب آؤ اس طرف، یعنی مولا کا جو وہ مفہوم ہے خطبے کا کہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں علماء حق کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص اب وہ ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ علم سے اس کا دور دور کا واسطہ نہیں۔ تو پھر وہ کردار کون ہے؟ اگر سارے ہی سر پہ ماما سے جائے علماء حق ہے تو علماء سو کدھر ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ان کے نزدیک علماء سو میں وہ بندہ آئے گا کہ جو آپ کو براہ راست اللہ سے مانگنا سکھائے گا، سنت سید سجاد پہ عمل کرتے ہوئے، جو آپ کو کہے گا کہ واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کرو، مانگو اللہ سے، وہ ان کے نزدیک علماء سو ہے، وہ مقصر ہے۔ یعنی عقیدت اور مودت اور محبت اہل بیت کے نام پر جو مرضی شرک اور غلو سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ لے لیا جائے، اپنا لیا جائے، جو مرضی کلمہ بول دیا جائے، جو مرضی عمل کر گزرے بندہ، تو وہ شرک ہے ہی نہیں۔ تو پھر شرک ہے کیا؟ شرک پھر کیسے کہتے کیسے ہیں؟ آپ تعریف کریں، آپ بتائیں۔ اگر ہر چیز ہی جائز ہے، مولا علی کے فضائل کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ان کے فضائل کی آڑ میں آپ توحید پہ حملہ کرو، وہ شرک میں نہیں آتا، تو پھر شرک کہتے کس کو ہیں؟ تم بتاؤ۔ تو آج کا جو دوسرا موضوع ہے یہ تو ہوگی وضاحت کہ ہمارے لفظ ماما پوش کہنے سے علماء حق جو ہیں، ہم نے علماء حق سے تطہیر زیدی صاحب، غلام حسین نجفی صاحب، قبلہ ڈھکو صاحب، قبلہ زیدی برستی صاحب، قبلہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، قبلہ گلاب شاہ صاحب، اور اس طرح کے دیگر علماء حق سے سن کے سیکھ کر تو یہ نوجوان کے بچیوں تک یہ سبق پہنچا رہے ہیں۔ ہم ان کو ماما پوش کہہ کے ان کی توہین کیسے کریں گے؟ ہم تو علماء حق کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ماما پوش وہ ہے جو آپ کو راہ علی سے ہٹائے، راہ قرآن سے ہٹائے، راہ حسنین کریمین سے ہٹائے، راہ صوفیہ تک لے جائے، وہ ہے ماما پوش، وہ عالم نہیں ہے۔ اور اس کو ڈنگے کی چوٹ پہ میں ماما پوش کہوں گا نہیں، ثابت بھی کروں گا، لے جاؤ مجھے دنیا کی جس مرضی عدالت سے۔ آپ یہ دھمکیاں مجھے فون کروا کے دیتے ہو کہ جناب آپ کو عدالت میں لے آؤ، قرآن بھی لے آنا، ساتھ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ بھی لے آنا انشاءاللہ، پھر وہاں پہ میں بتاؤں گا تمہیں کہ شیعت کیا ہے اور خرافات اور بدعتی عقائد کیا ہیں۔ تو امامہ پوش ہم ان کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے نام پر ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے عقائد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ امامہ پوش وہ ہیں کہ جن کو مقصد سید الشہداء یاد نہیں ہے، مقصد سید الشہداء کی وہ ترویج اور تبلیغ نہیں کرتے، وہ رسوماتی کچھ رسومات کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں۔ اور اب جو دوسرا موضوع ہے کہ جو ہمارے دعائیہ کلمات اور کلمات خیر ہیں، ان میں پھیلتا ہوا یہ شرک، بلکہ پھیل چکا جی، اب تو سالوں سال گزر گئے، اور علماء کا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، وہ اس بابت علماء نے اس بابت کتنا کا کردار ادا کیا، اور کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، یہ وہ شکوہ ہے۔ تو کلمات خیر یا دعائیہ کلمات، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کس کو بولتے ہیں یا کس کو بولا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے جی، اللہ تعالیٰ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، اللہ تجھے سلامتی دے، اللہ رب العزت تیرے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت تیری رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے روزگار کے اسباب پیدا کرے۔ یہ ہیں دعائیاں کلمات یا کلمات خیر۔ اللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرہ پہ لے جائے، زیارات پر لے جائے، جی یہ ہیں کلمات خیر اور دعائیہ کلمات۔ اب ان میں پھیلتا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ یہ باقی تو ایز اٹ از ہیں کلمات، لیکن جو شروع میں اللہ ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا مقدس ہستیوں کے ساتھ۔
مولا تجھے آباد رکھے، مولا حسین تینوں اولاد دین، مولا حسین تیری شادی کران، مولا حسین تینوں گڈی دین، مولا حسین تینوں زیارتاں دے بلان، مولا حسین تینوں، مولا غازی عباس تینوں دشمنوں تو بچائے، مولا غازی عباس تینوں اپنا کار دے۔ یہ ہیں وہ شرکیہ کلمات۔ اب وہ شرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، مختصراً ویڈیو میں ہر دفعہ الحمدللہ آپ کو دلائل دیتے ہیں، کبھی آپ خود مطالعہ کیجئے اور دیکھیے سلامتی، رزق، اولاد، شفا، بیٹے، بیٹیاں، شادیاں، زندگی موت کے کوئی معاملات جن پہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہو کہ میری طرف سے نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو اجازت ہے، یا اپنے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے ہوں کسی آیت قرآنی میں۔ جب سورہ روم ہو، سورہ آل عمران ہو، اب میں کہتا ہوں کوئی سی سورہ غافر لے لیں، سورہ مومن جس کو کہا جاتا ہے، دعا ہو، سلامتی ہو، برکت ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بلکہ خود پوری انسان کی زندگی اور یہ مادی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سم اپ نہیں کر دیا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنے سے لے کے اللہ کی طرف جانے تک، اس بیچ جتنے معاملات ہیں ان کی سب کی اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اس کو کون اون کر رہا ہے کہ اس دوران تمہیں اولاد ملے گی، شفا ملے گی، زندگی کے ساتھ رزق ملے گا، بیویاں ملے گی، گھر بنگلے، ہر چیز ملے گی، وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ دوسری ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہ اویئرنیس دینا ہے کہ آئیے، اب ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنے میں مسئلہ ہو گیا، جو یہ علمی تنگ دست جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر بندے کا فہم نہیں فلاں ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، چلو جی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آئیے اب سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طرف۔ اب مجھے بتائیے کہ کس امام نے، چلے میں الفاظ بدلتا ہوں، کس معصوم نے پہلے گزر جانے والے معصوم سے یہ خیر مانگی ہو، سلامتی مانگی ہو، رزق مانگا ہو، حج عمرہ زیارات کی توفیق، منظوری، قبولیت مانگی ہو، اولاد مانگی ہو، گھر مانگا ہو؟ وہ آپ ہمیں مثال دے دیجئے تاکہ ہم پہ بات واضح ہو جائے۔ ہم کہیں جی قرآن تو ہمارے ظاہر ہے، اس کو تو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے سمجھائے بغیر سمجھ میں وہ نہیں آ سکتا جی۔ کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جن کو سرکار اہل بیت علیہ السلام نے ہی واضح کیا ہم پہ، اور ہم تک بات پہنچی۔ تو اب چلیں، وہ تو چلیں ہمارے فہم سے باہر ہو گیا۔ اب سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اول کے دنیا سے جانے کے بعد مولا کائنات سے شروع ہو جاؤ، یعنی مولا کائنات کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب نے گھیر لیا ہے، مشکل کشائی فرمائے، المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جناب مولا کائنات کو پکارنا چاہیے، جناب سید الشہداء کو امام حسن علیہ السلام کو اور دیگر ان کو بزرگواروں کو پکارنا چاہیے، اور سید سجاد کو تو پھر جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ، ان سب سے اولاد، رزق، شفا، زندگی، یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے، یہاں کلمات خیر بولنے چاہیے۔ یعنی بندہ تو پھر یہ تھا کہ سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب غازی عباس، میرے چچا غازی تمہیں سلامتیاں دیں، میرے جد جناب سید الشہداء تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ کیا کوئی ایک ضعیف گھڑی ہوئی من گھڑت روایت بھی ایسی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی۔ آج انشاءاللہ صحیفہ کاملہ ایک دفعہ پھر لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں، دعوت فکر لے کے۔ اس کی ایک دعا ہے، دعا نمبر 23 معذرت، اس میں انشاءاللہ یہ کلمات خیر، یہ عافیت، سلامتیاں، ایون کہ حج عمرہ زیارات کی جناب قبولیت یا منظوری یا اس کو انجام دینے کی دعا، آج ہم دیکھیں گے اس دعا میں کہ جناب سید سجاد علیہ السلام یہ سارے امور، یہ سارے دعائیہ کلمات، یا ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری سلامتیاں یہ کس سے مانگتے ہیں؟ اور اب یہ کہا جائے گا کہ جناب وہ امام معصوم ہیں، انہوں نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہم گنہگار ہیں جی، ہمیں اللہ تک جانے سے شرم آتی ہے جی، اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے ان سے التجا کرنی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ان کا وسیلہ دینے سے، وسیلہ پیش کرنے سے، اپنی گناہ گاریوں اور سیاہ کاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو ان ناموں کا واسطہ دینے میں، اور اللہ کو بالکل سائیڈ پہ کر کے براہ راست ان ہستیوں سے مانگنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، توحید اور شرک کا فرق ہے، ایمان اور کفر کا فرق ہے، وہ میں آپ کو بھی اس دعا سے ثابت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ نظریہ ہو گیا کہ جی ہم گناہ گار ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ براہ راست اللہ سے۔ دوسرا مجھے بتائیے، بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے نوجوانوں کی خدمت میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، انبیاء، رسل اور ان کے جانشین یعنی ائمہ علیہ السلام، یہ جو انبیاء رسل شریعت یا احکامات لے کے آتے ہیں، یقین کریں ان میں ڈبل پیکج والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک پیکج وہ، چلے میں مثال کو مزید آسان کر دیتا ہوں،
سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام تک رہتے ہوئے جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو پڑھا ہم نے بھی وہی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے نماز میں کچھ اور کلمات ہوں، ہمارے لیے کچھ اور. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آقا دو جہاں نے جس طرح سے روزہ رکھا، جو ان کے لیے روزے میں چیزیں وہی ہمارے لیے، جس طرح سے زکوٰۃ دی وہی ہمارے لیے، جس طرح سے ہمسایوں سے اس نے سلوک کیا وہی نمونہ عمل ہمارے لیے، جس طرح سے دعائیں مانگی وہی نمونہ عمل ہمارے لیے. بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ تو معصوم ہستیاں تھیں، وہ روزہ رکھتی تھیں اللہ کے رضا کے لیے، ہم گناہ گار اللہ تک جانے کے قابل نہیں، ہم روزہ رکھیں گے رسول اللہ کی رضا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول کے لیے. بتائیں کوئی بندہ آئے، کوئی علمی تنگ دست آئے اور میری اس بات کا جواب دے. آپ کا جو دعا کے بارے میں نظریہ ہوتا ہے پھر اس کو یہاں فٹ ان کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں فٹ ان بیٹھتا؟ ہم گناہ گار ہیں جی، وہ نمازیں پڑھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. اور بلکہ یہ تونسوی نے ایک جگہ ایک مجلس میں جملہ کہا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، تم ان کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. تو پھر آپ میں اور تونسوی نظریات میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یقین کیجئے کوئی ڈبل پیکج نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جناب اپنی دعاؤں میں اللہ سے عافیت مانگیں گے، اللہ سے رحمتیں مانگیں گے، برکتیں مانگیں گے، اور اس کے پیرالل جناب کوئی ایک اور صحیفہ کاملہ ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں گے، ہم ان سے صحت مانگیں گے. سید سجاد اپنی دعاؤں میں اللہ سے اولاد مانگیں گے، ہم سید سجاد سے دعائیں مانگیں گے. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. سید سجاد کہیں گے اللہ ہی دینے والا ہے، دوسری کسی کتاب میں جناب ملے گا کہ اللہ ہمیں ہی دینے والا ہے، ہم تمہیں دینے والے. ایسی کوئی کتاب، کوئی دوسرا پیکج نہیں ہوتا. جو عبادات، جو دعائیں، جو کلمات خیر، جو دعائیہ کلمات، جو اعمال، جو احکام خود رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیے ہیں، ہمارے انجام دینے کے لیے بھی وہی امور ہیں، وہی احکام ہیں، وہی دعائیں ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی عقیدہ ہے. جیسی توحید وہ لے کے آئے ہیں، جیسی توحید پہ ان کی آل نے عمل کیا ہے، وہی توحید قابل عمل ہمارے لیے ہے. اس میں ایڈیٹنگ کی، اس میں مکسنگ کی کسی کو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، خود امام کو نہیں ہے کہ جو شریعت وہ مکمل کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عقیدہ وہ مکمل کر گئے اس میں کوئی نفی یا زیادتی کر سکیں. نہیں کر سکتے امام. تو پھر جب وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اور میں یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں، یہ عقیدہ گھڑ لینے والے کون ہوتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر اور آل پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہستیاں تھیں، وہ اللہ سے براہ راست طلب کر سکتی تھیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ پھر کانسیپٹ اگر ایسا عقیدہ ہوتا تو کیا اس صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کے ساتھ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہ بتایا ہوتا خبردار ہوئے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ چونکہ میں معصوم ہوں، تم نے ان دعاؤں کو نہیں پڑھنا. کیا شریعت کے ساتھ پھر معاذ اللہ ایک سائڈ پہ اور شریعت پیکج نہ آیا ہوتا کہ یہ وہ شریعت ہے جو بندگان خاص بندگان خدا کے لیے، معصوم بندگان خدا کے لیے، یہ وہ شریعت ہے کہ جو عام گناہ گار میرے امتیوں کے لیے. کیوں نہیں پھر ایسا ہوا؟ پھر ایک جیسے ہی احکام کیوں ہیں؟ تو معلوم پڑا کہ انہوں نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہمیں بھی انہوں نے اللہ کو راضی کرنا سکھانا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنا نہیں سکھانا. یہ ہستیاں خود ہی راضی ہو جاتی ہیں جب ہم شریعت پر عمل کریں گے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے. یہ دو طرفہ سڑک نہیں ہے، یہ ون وے ہی ہے جس پہ اللہ ہی تک جانا ہے. اللہ تک بھی نہیں جانا، اللہ تک ہی جانا ہے، اور لے جانے والے یہ ہستیاں ہیں. تو اس لیے یہ امر بالمعروف کا ایک اہم نقطہ کہ امر بالمعروف صرف داڑیاں رکھوانے پہ، نمازیں پڑھوانے کے لیے، صرف امر بالمعروف مساجد مدارس کے چندوں کو جیبوں سے نکلوانے کے لیے اس کی تاکید اور نصیحت اور واعظ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جملات، کلمات جب بولے گئے، راسخ پائے گئے عوام میں، تو کتنے علماء نے آ کے اس کا رد پیش کیا. یہ امر بالمعروف کی وہ منزل تھی کہ جو انسان، دیکھیں ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا. اس پہ مجھے کوئی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے گا، تبلیغ کرے گا، وہ میری اپنی ذات کا فائدہ ہے، نقصان ہے. اگر میں نہیں رکھتا ہوں جی تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، اپنے معاملات کو وہ کر رہا ہوں. نماز خدا نخواستہ میں نہیں پڑھتا ہوں تو میرا یہ جو کلمات ہیں ان پہ امر بالمعروف کو زیادہ فوکس اس لیے کرنا چاہیے تھا علماء حق کی جانب سے کہ یہ کلمات صرف مجھے نقصان نہیں دیں گے. میرے منہ سے نکل کے آپ نے سنے تو آپ نے کہا کہ یار اگر روحانی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا باستن و غادر نوازن تو پیچھے کوئی بیس ہوگی. آپ نے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیا، آپ کے منہ سے آگے 4 بندوں نے سنا، آگے ایک ذاکر نے سنا، اس نے جا کے 2000 کے مجمع میں سنا دیا، اور یہ پھر پھیلتا گیا. اور آج حقیقت یہ ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی شیعہ محفل مجلس میں جا کر یہ کہیں کہ جناب ایک بندہ کہے کہ مولا غازی عباس تنو یا مولا حسین تنو سلامت رکھے، آپ کہیں نہیں اللہ سلامت رکھے مولا حسین کے صدقے. آپ اپنا حشر نشر دیکھ لیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باریک نقطے ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں. تو ہمیں
وہ ٹولہ جو ہے وہ ایک سابقہ میجر صاحب کے زیر نگرانی کام کرنے والا، وہ کبھی خوارج کے فتوے دیتا ہے، کبھی نواسب کے فتوے دیتا ہے، کبھی دشمن اہل بیت، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ تو یہ چیزیں ہیں بھائی میرے، اگر تم ان کا علمی رد کر سکتے ہو تو بسم اللہ میدان میں آؤ۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا صحیفہ کاملہ کی سندیں ضعیف ہیں، حالانکہ 3 معصوم اماموں سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، یا پھر دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ سید سجاد علیہ السلام کے عقیدے سے بڑا ہوا عقیدہ ہے، یا ہمارا عقیدہ ان سے بڑا ہوا ہے۔ اقرار کرو پھر، اور اگر اقرار کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر اس چیز کا اقرار کرو کہ ہمیں اسی راہ پر، چاہے وہ نماز کی بات ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے احکامات ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو چلتے ہیں جی، آپ کی خدمت میں وہ دعا پیش کرتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو یہ عافیت، رحمت، سلامتیاں، برکتیں، اولاد، جی یہ ساری چیزیں کس سے مانگنی ہے اور ان میں کیا الفاظ استعمال کرنے، وہ آپ کو اس دعا سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ دعا نمبر یہ ہے جی 23، اور اس کا جو عنوان ہے دعا نمبر 23 کا، دعا نمبر 23 ہے جی، اور اس کا عنوان ہے کہ امام علیہ السلام کی وہ دعا کہ جب آپ اللہ رب العزت سے عافیت طلب فرماتے تھے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ جی اچھا، اب اس میں شاید میں غلط پڑھ گیا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے جی امام علیہ السلام کی وہ دعا کہ جب آپ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام سے عافیت طلب فرماتے تھے اور ان کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس پہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی معاذ اللہ کتنی بڑی ڈنڈی مار گیا، اس میں تو وہاں لکھا ہی نہیں ہوا، اس میں تو لکھا ہوا جب اللہ سے عافیت طلب فرماتے تھے۔ تو میں کہوں گا کہ پھر کتنی بڑی ڈنڈی تم مارتے ہو کہ سید سجاد کی کسی دعا میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام مجھے شفا دیں، مجھے رزق دیں، مجھے اولاد دیں، جناب مولا کائنات میرے جد مجھے اولاد دیں، رزق دیں۔ پھر جب میں ڈنڈی مارتا ہوں تو پھر تم بھی ڈنڈی مارتے ہو۔ جب یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرتے تھے تو پھر اللہ سے ہی مانگتے تھے سب کچھ، پھر تم کیوں قوم کے نوجوانوں کو اس پٹری پہ چڑھاتے ہو کہ ان سے مانگ لیا، ان سے مانگ، اس سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات۔ تو ہر دعا کا عنوان اللہ ہے، کہیں بھی ہمیں مقدس ہستیوں کا ذکر نہیں ملتا، عنوان کے حساب سے، وسیلے کے عنوان سے ملے گا۔ ابھی اس میں بھی آپ سن لیں گے، اب سن لیجئے پہلا نقطہ۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور مجھ کو عافیت کا لباس پہنا دے اور مجھ کو اپنی عافیت میں ڈھانپ لے اور مجھے اپنی عافیت کے حصار میں رکھ اور مجھے عافیت کے ذریعے عزت عطا فرما۔ کون؟ اللہ۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جناب غازی عباس یا جناب مولا کائنات مجھ کو عزت اور عافیت عطا فرمائے، چونکہ آپ سے عزت مانگ لی، اللہ سے مانگ لی، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنی عافیت کے حصار میں رکھ اور مجھے عافیت کے ذریعے عزت عطا فرما اور مجھے اپنی عافیت کے سبب غنی کر دے اور مجھ کو عافیت کا صدقہ عطا فرما اور مجھے اپنی عافیت مرمت فرما اور اپنے لیے اور میرے لیے اپنی عافیت کو پھیلا دے اور عافیت کے ذریعے میری زندگی میں اصلاح پیدا کر دے اور ہرگز میرے اور اپنی عافیت کے درمیان کوئی تفریق نہ ڈال۔ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ سے۔ ہم یہ دعا پڑھ کے کس سے مخاطب ہوں گے؟ اللہ سے، نہ کہ سید سجاد سے، نہ کہ ان کے بزرگواروں سے۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، تو پھر اس چیز کو مانو کہ آئمہ نے معاذ اللہ اپنے لیے دعائیں جو خاص منتخب اور جناب سرور سے بھری، وہ اپنے لیے دعائیں رکھ لی اور ہمیں جناب وہ اپنے تک لے آنا چاہتے تھے کہ ہم جانے اللہ جانے، تم ہم سے دعا مانگو۔ اور اگر یہ عقیدہ درست ہے کہ آئمہ نے ایسا کیا تو پھر اس کا کچھ ثبوت چاہیے، کچھ دلیل چاہیے۔ دوسرا نقطہ، پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور مجھے وہ عافیت عطا فرما کہ جو عافیت میرے لیے کافی بھی ہو، اب یہ سنیے گا، کافی بھی ہو، شفا بخش بھی ہو، بلندی درجات کا سبب بھی ہو، مسلسل ترقی کا سبب بھی ہو، ایسی عافیت جو میرے بدن میں عافیت کو پیدا کرے، وہ عافیت دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو۔ دنیا میں جتنی چیزیں باعث عافیت ہیں یا عافیت کہلاتی ہیں، مجھے کوئی آئے اٹھ کے علمی تنگ دست بتائے کہ ان میں رزق نہیں آتا، اولاد نہیں آتی، شفا نہیں آتی، گھر نہیں آتا، بیوی نہیں آتی، ٹی وی نہیں آتا، موبائل، بنگلہ، جتنی بھی آپ ساری چیزیں جو حلال ذرائع سے وہ انسان کے لیے باعث عافیت ہوتی ہیں، باعث مسرت، باعث سلامتی ہوتی ہیں، تو کوئی ایک چیز ایسی دنیا اور آخرت کی جو ماں سوا اللہ کے امام نے طلب کی ہو اپنے سے پہلے گزر جانے والے ائمہ سے، بزرگواروں سے۔ تیسرے پوائنٹ پہ، اب یہ تیسرا پوائنٹ بھی سنیں، نقطہ سنیں، اب اس میں بھی اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ کہتا ہے، چلیں اس پہ پہلے آپ اس کو سنیں، میرے اوپر صحت، امن اور وہ سلامتی جو میرے دین اور میرے جسم کی ہو اپنے کرم کے سبب عطا فرما، میرے قلب میں بصیرت دے اور میرے معاملات میں بصیرت عطا فرما۔
اپنی خشیت عطا فرما، اپنا خوف دے، اور جو تو نے حکم دیا ہے اپنی اطاعتوں کے سلسلے میں اس کو بجا لانے کی قوت عطا فرما، قوت عطا فرما، اطاعت کی قوت عطا فرما۔ اب یہاں پہ براہ راست یا ابوالفضل العباس علمدار المدد المدد یا مولا مشکل کشا، یہاں پہ تو وہ میرے بھائیوں پھر ہونا چاہیے تھا، کیوں ہمارا اپنے عقیدے کو ہم امام سے عقیدے سے بڑا ہوا کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کیوں یہ قوت مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، طاقت مانگ رہے ہیں؟ وہ سلطان النصیرہ والی آیت لے کے آپ اور میں گھومتے رہتے ہیں، اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یا علی مدد کہا، یا اللہ سے کہا کہ ان تبلیغاتی ان دینی امور کی اس کے لیے مجھے ایک مددگار عطا فرما؟ مانگا تو اللہ سے مانگا، اب اس کی مرضی ہے، اس نے مدد مولا علی کی صورت میں کی ہے، کسی کی صورت میں کی ہے، وہ کرنے والا۔ چوتھا پوائنٹ سنیں گے، اللہ اپنے کرم سے، اب یہ پوائنٹ ضرور سنیے گا، یہ ان ہمارے دوستان کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حج عمرہ یا زیارت پر جانا ہے تو جناب یہ مقدس ہستیاں ہی اپروول دیتی ہیں، منظوری وہی بلاتی ہیں، وہی توفیق دیتی ہیں تو بندہ جاتا ہے، بی بی نے بلانا ہے تو جانا ہے، جناب سید الشہداء نے بلانا ہے تو جانا ہے۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے صحیفہ کاملہ کی دعائیں لکھنے والے، نقل کرنے والے راویوں پر، ترجمہ کرنے والے مترجم پر، چھاپنے والے ناشر پر وہ اعتراض کرنا، میرے پہ اعتراض نہ کرنا، ان پہ فتویٰ لگانا پہلے، پھر مجھ تک آنا کہ امام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی توفیق کس سے مانگنی چاہیے اور کون دیتا ہے۔ سنیے، یا اللہ اپنے کرم سے مجھے حج اور عمرے کی توفیق دے۔ آگے آئیے، اب کہا جائے گا جی یہ تو حج عمرہ تو اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے عمرہ ہے، تو یہ کہنا، آگے زیارت بھی ہے، آجو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی توفیق دے، جن پر تیری صلوات ہو، تیری رحمت ہو، تیری برکت ہو، ان پر بھی، ان کی آل پر بھی، اور ان سب پر جو تیرے رسول کی آل ہے۔ لو، زیارت کی بھی توفیق اللہ سے مانگ لی، زیارت کی توفیق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جانا، ان سے منظوری، ان سے توفیق نہیں مانگی، اللہ سے مانگی۔ اچھا جی، ان سب پر میرا سلام ہمیشہ کے لیے جب تک تو مجھے باقی رکھے، اور اس سال بھی اور تمام سالوں کے لیے، اور اس میری صلوات کو ایسا قرار دے کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو، تیری طرف سے قابل شکر گزاری بھی ہو، اور تیرے نزدیک قابل ذکر بھی ہو، اور تیرے خزانوں میں محفوظ بھی ہو۔ اچھا جی، اب ہم اس میں ایک پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا اس پانچویں پوائنٹ میں، پانچویں امام کی دعا کے اس پانچویں نقطے میں کہ جناب تعریف، شکر اور اس ساری چیزوں کو بھی جب دعائیہ کلمات میں استعمال کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی حمد کے ذریعے، اپنے شکر کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، میری بہترین تعریف کرنے کے ذریعے میری زبان کو ہمیشہ ناطق رکھ، اور میرے قلب کو اپنے دین کے بہترین مقاصد کے لیے کھول دے۔ کھولا اس چیز کو جاتا ہے جس میں پہلے کھلنے کی گنجائش ہو۔ کیا ائمہ کے قلب نہیں کھلے ہوئے تھے دین کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لیے؟ تو پھر یہ ہماری تربیت ہے۔ اچھا، اگر تربیت ہے تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ جانے، اللہ جانے تو ہم جانے تو وہ جانے؟ پھر بتائیے، جواب لائیے۔ اب یہ آگے، یہ تو ہو گئے تھے کلمات خیر، سلامتی، عافیت، رزق، اولاد، طاقت، مدد۔ اب آئیے کہ جنوں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی کس سے پناہ طلب کرنی چاہیے؟ آئیے، فرماتے ہیں کہ نظر مجھ کو اور میری ذریت کو شیطان رجیم سے پناہ میں رکھ، اور ہر شر سے، ہر زہریلے جانور سے، ہر زہریلے کیڑے سے، ہر زہریلے کیڑے مکوڑے، لوگوں کے شر، نظر بد، اور ہر سرکش شیطان کے شر سے، اور دشمن حاکم کے شر سے، اور ہر اس زندہ پیٹ بھرے متکبر سے، اور ہر کمزور اور طاقتور کے شر سے، اور ہر شریف اور کمینے کے شر سے، اور ہر چھوٹے اور بڑے کے شر سے، اور ہر اس کے شر سے جو قریب ہے، اور ہر اس کے شر سے جو دور ہے، کہ اور ہر اس کے شر سے کہ جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی روا رکھی اور جنگ کی، چاہے جنات میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں، اور ہر حرکت والے اور ہر رینگنے والے کے شر سے کہ جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 56 کا حوالہ امام نے دیا۔ اب بتائیے کہ جنوں انس کے جتنے بھی شر ہیں، جانوروں، کیڑوں، مکوڑوں، کون سی چیز اس میں رہ گئی ہے جس سے اللہ کی پناہ نہیں مانگی؟ امام نے پہلے گزر جانے والے معصوم سے کیوں نہیں مخاطب کیا؟ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ میرے عزیزو، جب بات توحید کی آئے گی تو یہ بولے گئے کلمات بھی جو ہیں یہ ہمیں شرک کے دروازے تک لے جائیں گے۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو میرا ان سے پھر ایک ایسا علمی سوال ہے کہ جس کا انشاءاللہ قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر زبان سے بولے گئے کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس کلمے کو پڑھ کے ہم ایمان کے دروازے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کی ابتدا لا سے کیوں ہوتی ہے؟ پھر
پہلے ساری خداؤں کے انکار کے بعد اصلی خدا کا اقرار، حقیقی خدا واحد کا اقرار ہم سے کیوں کروایا جاتا ہے؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اقرار پھر انکار، یہاں پہلے انکار کر کے آپ اقرار کرتے ہیں خدا واحد جبار و قہار کا، خدا رحمان و رحیم کا۔ اگر زبان سے بولے، بتائیں نا، اگر زبان سے دا کیے جملوں کی کلمات کی کوئی اس میں شرک نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر کلمہ لا سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ پہلے انکار کیوں کروایا جا رہا ہے؟ پہلے اس دل کو جناب تمام جھوٹے اور خدا سے مراد کیا ہے؟ پھر انکار کس چیز کا؟ اور صرف یہ نہیں، پھر اللہ کی جو دوسرے ہم نے یعنی جھوٹے خداؤں سے جو امیدیں لگائی ہوئی تھی، یہ پانی کا خدا، یہ آسمانوں کا خدا، یہ وہ سب کا انکار کروایا جا رہا ہے کہ ایک خدا ہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ ہے نا کہ جناب یہ اصل نیت میں اللہ ہی ہوتا ہے، ہم زبان سے ان کو پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریب ہیں تو اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنے والے، وہ اس لیے نہیں تھے آئے کہ تسی جس جہالت بیٹھے رہو اصل اللہ دے قریب سانو دس دینا، اسی اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچا دیں گے۔ بتائیں کسی ایک امام کا دعویٰ، تمہیں اور مجھے جہالت کے گڑھے سے نکال کر اللہ کے قریب لے جانے ہی وہ آئے تھے۔ اگر وہ خود اللہ کے قریب ہیں تو ان کا منصب بھی اللہ کے قرب تک لے کے آنا تھا مخلوق کو، نہ کہ اپنے تک لے کے آنا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہر وہ کہ جو میرے ساتھ بدی کا ارادہ کرے اس کا رخ مجھ سے موڑ دے اور اس کے مکر کو مجھ سے دور کر دے۔ یا غازی عباس طریقے کوڑے والے، میں پنجابی کا ایک مشہور ذاکروں کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے یا غازی عباس طریقے کوڑے والیا جلالہ والیا میرے دشمنان انہوں دی اپنی پا دے۔ وہ عقیدہ ادھر سے رد ہو گیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ بدی کا ارادہ کرنے والے کا رخ مجھ سے موڑ کے اس کے مکر کو مجھ سے دور کر دے اور اس کے شر کو مجھ سے پلٹا دے اور اس کی مکاری کو خود اس کے ذبح ہونے کا سبب قرار دے۔ آگے بھی ایک پیراگراف ہے لیکن چونکہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، اب آپ نے دیکھ لیا، اب معاملہ کچھ عطاؤں کا ہو، رحمتوں کا ہو، برکتوں کا ہو، سلامتیوں کا ہو، عافیت کا ہو، یا معاملہ جنوں اس کے شر سے ہو، یا دشمن کو اس کی ڈالنے کا ہو، امام کی نظر میں، بلکہ ائمہ کی نظر میں، بلکہ سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی نظر میں ان سب کو کرنے والا ایک خدا ہے، اور یہی تعلیم اور یہی تربیت ہمارے لیے ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بہنوں بھائیوں، جو بھی میری ویڈیو سن رہا ہے اس کو ہلکا نہ لیں، علماء کرام بھی متوجہ ہوں۔ ہم جناب ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ جب کم از کم مجالس میں آپ کے سامنے یہ الفاظ بولے جائیں گے، نجی محفلوں میں، تو آپ کا ٹوکنا امر بالمعروف کے زمرے میں آتا ہے، جو آپ پر مجھ سے زیادہ واجب ہے چونکہ آپ علماء ہیں۔ تو عزیزو، جب بھی صحت اور سلامتی مانگو یا کسی کے لیے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نوازے، اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے، اللہ تعالیٰ تجھے زیارات پہ لے جائے، اللہ تعالیٰ تجھے بحق محمد اور آل محمد اولاد سے نوازے، رزق سے نوازے، یہ الفاظ بولیں جو عین توحید ہے۔ یہ جو دھوکہ ہے نا کہ الفاظوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل معاملہ ادھر ہوتا ہے، تو پھر مجھے جواب دیجیے گا کہ کلمہ لا سے کیوں شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے اور ان کو پڑھ کے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔